مزید کروں گا آج میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب آپ حاضر ہوئے تھے نا تو وہاں پر ہم کچھ شیعہ مناظر ٹائپ جیسے عالم تو نہیں ہیں لیکن آپ کے ہیں جوادی صاحب کے بڑے کلوز ہیں ان کے ساتھ. اچھا. اور ٹھیک ٹھاک مطلب ہے کہ شخصیات ہیں وہ کے ساتھ ابان بن ابی یاش وغیرہ کے حوالے سے گفتگو. تو آج پھر میں نے دوبارہ سے، کیونکہ میں سچی بات آپ کو بتاؤں میں بڑا سست ہوں چیزوں کو سے سننے میں ویڈیو پوری، لیکن سچی بات ہے کہ میں انجینئر صاحب کی اور مفتی صاحب کی بھی شاید ہی کوئی ایسی ہوں نا، کیونکہ آپ کی لائیو ہوتی ہے اس لیے میں دیکھ لیتا ہوں، نہیں تو میرے میں بڑی سستی ہے. تو ان سے آج دوبارہ سنی مفتی صاحب ویڈیو تھی. مفتی صاحب کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ ابان بن ابی جو ہے یہ ایک ظالم شخص ہے، اس میں سلیم کیس پہ جھوٹ بند ہے، اور ایک واحد کتاب ہے اس کے پاس جس کی وجہ سے پوری امت کا پہلا چوتھ ہے. اچھا پھر میں نے اس کے مزید ریسرچ کی نا تو ایک کوئی شامی لڑکا ہے جس نے انٹرنیٹ کے اوپر یا ساری ڈی کنسٹرکشن یا ڈیپ نام سے دی بک آف کیس کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا تھا، وہ میں نے اگر اپنے مطالعہ کیا ہوں اس کے میں آپ کو چیزیں نکات بتا. وہ یہ دعویٰ کرتا ہے جی باقی تو اگر اس نے بہت سی باتیں میں یہ کہا فلاں نے سلیم بن کیس کی کتاب ابان بن عیاش کے بارے میں یہ کہا، لیکن اس نے کچھ عقلی دلائل دی ہے، وہ آپ سے اس کا رد یا مطلب جو بھی آپ فرمائیں وہ ویڈیو میں ڈالوں. پہلی بات کی کہ جی یہ جو ایک منٹ میں ابھی پہلی بات تو جو ہے میں وہ مفتی صاحب کی بات کروں. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی ابان بن عیاش ایک پتہ نہیں کاذب آدمی ہے. دیکھیں وہ کس روح سے کہتے ہیں، وہ مخالفین کے کتب سے کہتے ہیں نا، مخالفین کے کتب میں، آپ کے کتب میں شیعہ جو حضرات، یہ کیوں کہ اس زمانے میں مثلا آپ 2ری صدی میں جائیں 3ری صدی میں جائیں، وہاں پہ جو لوگ جرح و تعدیل کرتے ہیں وہ لوگ متعصب لوگ تھے. اگر وہ کسی ایک شیعہ شخص ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ایسے احادیث نقل کرتا ہے تو لازمی بات ہے وہ اس کو جھوٹا کہیں گے. ابھی آپ جا کے جلالی صاحب سے پوچھیں کہ اللہ یاری کیسا آدمی ہے، وہ 10 گالی ہی دے گا نا، وہ گالی ہی دے گا، وہ تعریف تو نہیں کرے گا کہ یہ بڑا نیک متقی آدمی ہے. تو اس کے جو ہمارے روات کے متعلق آپ کے علماء کے اقوال ہیں جو جرح ہے وہ ہمارے نزدیک وہ مدح ہے، وہ ہمارے نزدیک وہ اچھی وصفیں ہیں. ہمارے نزدیک یہ اچھی بات ہے کہ ایک مثلا زرارہ ہے یا محمد ابن مسلم ہے، ایسے ہمارے بہت سارے روات ہیں جن کا ذکر آپ کے کتاب میں ہے، مثلا جابر ابن یزید جعفی ہیں ان کا، اور آپ کے علماء نے ان کی جرح کی ہے. یہ اچھی بات ہے، یہ ہمارے نزدیک ان کی فضیلت ہے، ان کی عظمت ہے کہ مخالفین کے علماء نے ان کی تعریف کیا، ان کی کیا ہے، کیا جرح کیا ہے. یہ ان کی کوئی اضاف کی بات نہیں ہے. مفتی صاحب اگر کہتے ہیں ابان بن عیاش جو ہے وہ مخالفین کے کتب میں کہا کہ یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ہمارے نزدیک یہ مدح ہے، کیونکہ آپ کے علماء سے توقع ہی نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی شیعہ سچا ہو، صاحب علم ہو، وہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ایسے حدیث نقل کریں اور وہ اس کے وصف کریں کہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے. وہ تو کبھی ہو ہی نہیں، ہوگا بھی نہیں نا. تو پہلی بات یہ. اب آپ سوال جاری رکھیں، کیا سوال کرو؟ اچھا وہ جو لڑکا ہے نا جس نے انٹرنیٹ کے کوئی اس کے آن لائن انگلش مناظرہ ویب سائٹ اہل سنت کی، اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے، کوئی شامی آتا ہے لڑکے کے کہ جی جتنے نا عقلی اعتراضات کچھ کیے ہیں، اس نے کہا جی یہ جو کتاب ہے نا اس کتاب میں باقی علمی اعتراض اپنی جگہ کے ابان ابن ابی عیاش کو غدائری نے کیا کہا، توسی کہا، نجاشی نے کیا کہا، سنیوں نے تو چھوڑیں، وہ اس نے لمبی چوڑی بہت لمبی بحث کی ہے، وہ میں نے آپ کو بھیجا آرٹیکل. لیکن وہ کہتا ہے جی کہ میں عقلیت بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک کہہ دے کہ یار یہ بڑی بحث کسی ظالم نے کتاب گھڑی تھی، یہ یعنی کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اوپر جو ان پر جو حملے کا الزام لگانے کے لیے ان افراد پر، اور اس نے پوری سٹوری جھوٹی شیعوں کو بھی پھنسا دیا اور سنیوں کو بھی پھنسا دیا. سال میں یہ فساد نہیں ہو رہا، یعنی مفتی صاحب والی بات کی، لیکن اس نے کچھ دلائل دی ہے، اسحاق نے دیے جو اس نے دی ہیں. اس نے کہا کہ پہلی بات یہ جو کتاب ہے نا اس کتاب میں خود جو روایت نمبر 37 ہے نا سلیم ابن کیس العلالی الامری الکوفی والی، اس کے اندر اس نے کہا سینس نمبر جو روایت ہے اس میں محمد بن جو ہیں وہ اپنے والد سے ایسی گفتگو کہ جو یہ ممکن ہی نہیں ہے، عقل 3 سال کا ممکن نہیں ہے، اتنی بڑی بڑی گفتگو اور ویسی فصیح و بلیغ بات انہوں نے پہلے دعوت یہ کیا. اب ایک کم عمر بچہ اپنے والد سے اچھی طرح بات کرے. نمبر 37 ہے نا. اب میرے ذہن میں نہیں ہے. دیکھیں اگر
اگر ہم عقل کی بات لے کے آئیں تو ماشاءاللہ بخاری مسلم میں اتنی روایات ہیں، اتنی روایت آپ کے سامنے پیش کریں کہ وہ عقل کو عجیب لگتی ہیں، یا عقل کو بہت ہی عجیب لگتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ تو بہت ساری بھائی، یہ کہ اگر کوئی بات ایسی ناممکن ہے، اگر ایک شخص اس کا چھوٹا ہے، محمد ابن ابی بکر، اس کا عمر بہت کم ہے، مثلا وہ 2 سال 18 ماہ کا ہے، وہ اپنے والد سے والد سے بولتا ہے کہ تم نے ایسا 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 کیوں کیا ہے، ایسا ایسا کیوں کیا ہے، تو یہ کوئی کہہ دے کہ یہ 18 مہینے کا بچہ اس طرح بات نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ ایک بچے کے زبان پر، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا، وہ شاہد شاہد من اہلہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے کو جب پیچھے سے حملہ کیا زلیخا نے، کپڑا پاڑ دیا نا، تو فوج کا جو سردار تھا وہ آیا، بولا کہ کیا ہو رہا ہے، زلیخا نے کہا کہ دیکھو اس نے تیری وائف پہ حملہ کیا ہے، تو وہاں پہ بچے نے گود میں گہوارے میں سے بچے نے شہادت دیا، کہا کہ دیکھو اس کا قمیص اگر آگے سے پٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، اگر اس کا قمیص پیچھے سے پٹا ہے تو وہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پٹا ہے، قمیص جو پٹا ہے وہ پیچھے سے، تو انہوں نے سمجھ آ گیا کہ بھئی زلیخا نے حملہ کیا تھا اس پہ، اس نے زلیخا پہ حملہ نہیں کیا۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ ایک چھوٹے بچے سے وہ حالانکہ وہ بچہ مثلا کچھ مہینوں کا ہے، 2 مہینے کا ہے، جب قرآن میں موجود ہے وہ کوئی بچہ، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو بچہ تھا وہ کوئی نبی نہیں تھا، پیغمبر نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے زبان سے شہادت جاری کی۔ اب محمد ابن ابی بکر کم عمر ہے ابو بکر کے خلافت میں، وہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے اعجاز کے طور پر، کرامت کے طور پر کلمات جاری کرے جو امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں ہو، یا اس کا اپنے عقل سے، بچہ کم بعض بچے ہوتے ہیں مثلا ان کی عمر 15 مہینے 18 مہینے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت عقل دیتا ہے، بہت باتیں کہتے ہیں نا، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ یا کوئی بچہ 2 سال کا ہے، ایسی باتیں کہتا ہے جو بہت عقل مند بات ہے، یہ کوئی ناممکن نہیں ہے کہ بالکل عقل سے باہر ہو، ناممکن ہو کسی بھی طرح، ناممکن نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی بات انہوں نے کئی ایسے جملے، سخت جملے کہ مثلا آپ کا حق، خلافت آپ کا حق نہیں بنتا تھا، یہ تو ان کا حق بنتا ہے۔ بالخصوص ان کی جو وائف ہے اسماء بنت عمیس، وہ تو شیعہ تھی، پکی شیعہ تھی، وہ محمد جعفر طیار علیہ السلام کی بیوی تھی، جو محمد ابن ابی بکر کی جو ماں ہے وہ تو پکا شیعہ ہے نا، تو اس کی تربیت ایسی کی ہو گئی اس ایمان ہے کہ اس کو ابو بکر سے نفرت ہے، ابو بکر سے اس نے سخت سوال کیے ہیں، اس میں کوئی ناممکن والی بات نہیں ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے نا جناب، اور بولو۔ اچھا، اس نے اس لڑکے نے بات یہ کی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے نہیں فیلا، وہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ محدثین ایمان نے اس بن قیس کی کو یعنی کہ اس کا انتصاب جلد دیا نا، شیعہ محدثین کے نزدیک بالاجماع، شیعہ محدثین کے نزدیک بالاجماع یہ کتاب صحیح ہے۔ وہ صرف شیخ مفید کے کتاب اعتقاد میں ایک جملہ ہے، اور وہ کتاب بھی مشکوک النسبہ ہے شیخ مفید سے، اور شیخ مفید متکلم تھے، محدث نہیں تھے۔ شیعہ محدثین کا بالاجماع، جیسے کتاب نعمانی میں شیخ ابو زینب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بالاجماع، وہ مفید سے بھی پہلے کہیں، وہ کلینی کے شاگرد، کہ یہ بالاجماع ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ اور جتنا اتقاء کیا ہے نا، جتنا اعتماد کیا ہے کلینی نے کتاب سلیم پر، بے اندازہ احادیث موجود ہیں، کتاب سلیم کے احادیث موجود ہیں کتاب کلینی میں، کتاب شیخ صدوق، کتب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں بہت ہی زیادہ احادیث موجود ہیں۔ تو یہ کہنا، اور پھر شہادت ان کے شاگرد کا ابو زینب النعمانی کی کہ یہ بالاجماع ہمارا کتاب اس میں موجود ہے، کتاب غیبہ نعمانی میں، کہ بالاجماع ہمارے نزدیک اصول معتمدہ میں سے، کتب معتمدہ میں سے کتاب سلیم ابن قیس ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور جناب